بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 94 اور اس سبق میں فصل فی ما تحل به المطلقہ، یعنی وہ صورتیں جن سے عورت مطلقہ بائنہ عورت حلال ہو جاتی ہے، اس سے متعلق فصل مکمل ہوگی۔ اور اس فصل کے آخر میں چونکہ اس میں بینونت غلیظہ اور بینونت خفیفہ دونوں کا حکم تھا، بینونت غلیظہ 3 طلاقوں سے ہو جاتی ہے، 3 طلاقوں کے بعد پھر عورت جب تک دوسرے کسی شوہر سے نکاح نہ کر لے اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ تو اس کو حلالہ کہتے ہیں کہ دوسرے شوہر کے ساتھ جا کر وہ نکاح کرے، وہاں سے پھر آئے تو وہ کہ حلال ہو کر یہ پہلے شوہر کے پاس آ گئی ہے، تو اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ اور حلالہ شرعیہ کی ترتیب کیا ہوتی ہے تو اس کو ہم اس سبق کے اندر جانتے ہیں۔ تو مفہوم کے طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ حلالہ کے اندر اگر کوئی شخص اسی شرط پر ہی عورت سے نکاح کرتا ہے کہ میں تجھے حلال کروں گا اور تیرے ساتھ ہم بستری کر کے تجھے فوری طور پر طلاق دوں گا، تو صرف اسی کام کے لیے وہ کر رہے تو یا عورت صرف اور صرف انہی شرائط کے ساتھ وہ نکاح کر رہی ہے کہ تو نے مجھے فوری طور پر طلاق دینی ہے، کہ میں نے پہلے شوہر کے پاس جانا ہے، تو اس جیسے کام کرنے والوں پر لعنت آئی ہے حدیث میں، تو اس لیے اس طرح کرنا تو درست نہیں ہے۔ البتہ صورتحال کا پتہ دونوں فریقین کو ہو، اور اس طریقے سے عورت مجبوری کی حالت میں جب نکاح کر لے تو دوسرے بندے کو بھی پتہ ہے، تو لہٰذا وہ اس کو پھر طلاق دے دے اور عورت جو وہ عدت گزار لے اس کی، اس صورتحال میں وہ پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دخول اس میں ضروری ہے، جس طرح ہم نے پچھلے سبق کے اندر بھی کچھ حلالہ شرعیہ کی باتیں ذکر کر دی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ، اگر کوئی مرد اس عورت کے ساتھ یعنی مطلقہ بائنہ مغلظہ کے ساتھ حلالہ کی شرط سے، حلال کرنے کی شرط سے نکاح کرتا ہے، فالنکاح مکروہ، یہ نکاح مکروہ ہے۔ قولہ علیہ السلام، اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ نے محلل یعنی اس حلالہ کرنے والا یعنی تحلیل کی شرط پر نکاح کرنے والا اور جس شخص کے لیے حلال کی جا رہی ہے اس پر اور ان دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ وَهَذَا هُوَ مَحْمَلُهُ، فرماتے یہی اس کا محمل ہے اور یہی اس کی صورت ہے کہ حلالہ کی شرط کے ساتھ کوئی شخص جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ اور اس باب میں عبداللہ بن مسعود، حضرت علی اور حضرت جابر، حضرت عقبہ بن عامر، ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین سب سے یہ روایت ہے۔ امام ترمذی نے سفیان ثوری عن ابی قیس اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ عنہ کی روایت لے کر آئی کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحلل له فإن طلقها بعدما وطئها حلت للأول، آتے کہ اسی کے باوجود اگر شرط اس نے حلال کرنے کی لگائی تھی اور نکاح کیا ہے، اس کے باوجود اس نے نکاح کر کے ہم بستری کر کے اس عورت کو طلاق دے دی اور وطی بھی اس کے ساتھ کر لی، تو حلت للاول، پہلے کے لیے وہ پھر بھی حلال ہو جائے گی۔ لوجود الدخول فی نکاح صحیح، کیونکہ نکاح صحیح کے اندر یہ دخول پایا گیا ہے۔ اذن نکاح لا یبطل بالشرط، کیونکہ اس طرح کی شرائط کے ساتھ نکاح خود فاسد نہیں ہوتا، وہ شرط باطل ہو جاتی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ یفسد النکاح، نکاح فاسد ہو جائے گا، لانہ فی معنی المؤقت فیہ، کیونکہ یہ نکاح جو ہے جو حلال کرنے کی شرط کے ساتھ عارضی طور پر کر رہا ہے، یہ نکاح موقت کے معنی میں ہے۔ نکاح موقت جس طریقے سے نجائز ہم نے قبل میں پڑھا ہے کتاب النکاح میں، تو یہ بھی نجائز ہے، اس میں ایک عارضی ہوتا ہے، حالانکہ نکاح کے جو ثمرات ہیں وہ دائمی ہوتے ہیں، موت تک ہوتے ہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ یہ نکاح موقت کی طرح ہے اور ناجائز ہے۔ ولا يحلها على الاول، اور یہ پہلے شخص کے لیے یہ دوسرا شخص حلال بھی نہیں کرے گا اس عورت کو، لفسادی، کیونکہ نکاح ہی فاسد ہے۔ وعن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ بہرحال فرماتے ہیں کہ انہ یصح النکاح لما بینا، نکاح تو بہرحال درست ہے، نکاح تو درست ہو جائے گا، البتہ
ولا یحلھا علی الاول، لیکن یہ پہلے شخص کے لیے اس عورت کو حلال نہیں کر سکتا، یہ حلالہ شرعیہ نہیں ہوگا، کیونکہ لأنہ استعجل ما اخرہ الشرع، کیونکہ اس نے جلدی کر لی ہے اس چیز میں جس کو شریعت نے مؤخر کیا تھا۔ یعنی شریعت نے تو یہی کیا تھا نا کہ یہ عورت پہلے شخص کے لیے تب ہی حلال ہوگی کہ جب یہ دوسرا شخص یعنی اپنی مرضی سے کسی وقت بعد میں کبھی طلاق دے دے گا، یا یہ کہ یہ مر جائے گا تو پھر اس سے یہ عورت عدت گزار کر واپس آئے گی، جبکہ اس نے جلدی سے فوری طور پر طلاق دے دی ہے، اس لیے پہلے کے لیے اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ فیجاز بمنع مقصودہ، پس بدلہ دیا جائے گا اس مرد کو اس کے مقصود کے روکنے کے ساتھ، اور مقصود جو حلالہ کرنا تھا وہ ہم اس کو حکم لگائیں گے کہ وہ حاصل نہیں ہوا۔ کما فی قتل المورث، جس طریقے سے کوئی شخص اپنے مورث کو جس سے اس کو وراثت ملنی تھی قتل کر دے اس کو، اور قتل کرنے کے بعد پھر وہ جو قاتل ہے اس کی میراث نہیں پاتا، تو یہ دلیل ہے کیونکہ اس نے جلدی کر دی، جس چیز کو اپنی موت مرنا تھا تو اس نے اس کو جلدی یعنی اس میراث کو اس نے بعد میں لینا تھا جب یہ شخص اپنی موت مرتا، لیکن اس نے اس کو پہلے ہی قتل کر کے میراث لینے کی کوشش کی، تو لہٰذا اس کو میراث سے ہی محروم کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا طَلَّقَ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَةً، لیکن یہ جو پچھلا مسئلہ بھی ہم نے ذکر کیا اس میں راجح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ ٹھیک ہے گناہ کیا ہے، نکاح کے لیے ایک فاسد شرط اس شخص نے لگائی ہے دوسرے نے، لیکن اس کے باوجود پہلے کے لیے یہ عورت پہلے شخص کے لیے یہ حلال ہو جائے گی، کیونکہ دخول تو ایک صحیح نکاح کے اندر پایا گیا ہے، اور نکاح جو ہوتا ہے وہ جب گواہ ہوں تو اس سے گواہ ہوں اور ایجاب و قبول ہو جائے گواہوں کے سامنے تو نکاح درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، آزاد عورت ہے، اس کو ایک طلاق یا دو طلاقیں دے دی، اس کے بعد اس کی عدت گزر گئی، وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخر، پھر اس نے دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیا، ثُمَّ عَادَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، پھر یہ پہلے شوہر کی طرف لوٹ کر آ گئی، عَادَتْ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، 3 طلاقوں کے ساتھ یہ واپس لوٹے گی۔ ہم نے قبل بھی اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور اس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ دوسرا جو شوہر ہوتا ہے وہ پہلے شوہر کی 3 سے کم طلاقوں کو بھی وہ منہدم کر لیتا ہے جس طریقے سے 3 کو کرتا ہے، جبکہ اس میں یہ شیخین کا مسلک تھا، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 3 سے کم کو وہ منہدم نہیں کرتا، 3 کو بہرحال وہ ختم کر دیتا ہے، تو یہ وہی مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِي مَا دُونَ الثَّلَاثِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثِ، کہ دوسرا جو شوہر ہے وہ 3 سے کم طلاقوں کو بھی منہدم کر لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، کالعدم کر لیتا ہے جس طریقے سے 3 کو کرتا ہے۔ یہ شیخین کا مسلک ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یہدم ما دون الثلاث، 3 سے کم کو وہ منہدم اور کالعدم نہیں کرتا، وہ اسی طرح برقرار رہتی ہیں۔ اگر یہ عورت دوبارہ اس پہلے شوہر کے پاس جاتی ہے تو وہ پہلے والی بھی شمار ہوں گی طلاقیں، اور اس کے بعد آگے جتنی طلاقیں تو اس کا حق ہی اس کو رہتا ہے۔ لأنه غایۃ للحرمۃ بالنص، کیونکہ نص میں کیا ہے فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، تو کہ 3 طلاقیں اگر دے دیے تو یہ عورت حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ تو یہ 3 طلاقیں فرماتے ہیں نا کہ یہ حرمت کی غایت ہیں، یعنی یہ غایت ہیں کہ اس وقت یہ عورت حرام ہو جائے گی کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں گی، نص سے یہی چیز ثابت ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگلے شوہر کے پاس جائے گی اور وہ اس شوہر سے پھر حلال ہو کر واپس آئے گی، تو پھر نئے سرے سے 3 طلاقیں لے کر آئے گی، تو مطلب ہے کہ دوسرے شوہر نے 3 طلاقوں کو کالعدم کیا، 3 سے کم کو نہیں کیا۔ فیکون منہین، یعنی زوج ثانی جو ہے وہ ختم کرنے والا ہے حرمت غلیظہ کو، اس لیے فرمایا حتی تنکح زوجا غیرہ، تو مطلب یہ کہ زوج ثانی ختم کرنے والا ہے حرمت غلیظہ کو۔ ولا انہاہا للحرمت قبل الثبوت، فرماتے ہیں کہ حرمت غلیظہ ثابت ہی نہ ہو اس سے پہلے اس کو ختم کرنا کیسے ممکن ہوگا، اس لیے فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہوں گی تو تب جا کر دوسرا شوہر اس کو آ کر ختم کرے گا، تو اس سے پہلے 2 یا 1 ہے تو اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ لہما، شیخین فرماتے ہیں قول علیہ السلام لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے یعنی حلالے کی شرط پر نکاح کرنے والے اور جس کے لیے حلال کی جا رہی ہے یہ عورت، دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ لہٰذا جب دونوں کے اوپر لعنت ہے اور ساتھ ساتھ ان کو محلل کہا گیا ہے، باقاعدہ محلل بھی کہا گیا ہے، سماہ محللا، دوسرے شوہر کو محلل کہا گیا کہ حلال کرنے والا، مطلب یہ کہ عورت اگرچہ اس کے اوپر لعنت بھی ہے، کام بھی غلط کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود
پہلے شوہر کے لیے حلال تو یہ کر ہی دے گا. وهو المثبت للحل، فرماتے ہیں کہ محلل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حلت کو ثابت کرنے والا. لہٰذا جب یہ ہے تو مطلب یہ کہ اگر 2 طلاقیں ہوں یا 3 ہوں یا جو بھی ہو تو اس میں یہ حلال کرنے والا تو بہرحال ہوگا، اور اگرچہ اس کے اوپر لعنت بھی ہے. وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَالَتْ، جب 3 طلاقیں عورت کو دے دیں، عورت آگے سے کہتی ہے کہ قَدْ انقضت عدتی، یعنی کچھ عرصہ کے بعد آ کر کہتی ہے کہ میری عدت بھی پوری ہو چکی ہے. وَتَزَوَّجْتُ، اور میں نے دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح بھی کیا ہے. وَدَخَلَ بِي الزَّوْجُ، اور دوسرے شوہر نے میرے ساتھ دخول بھی کیا ہے. وَطَلَّقَنِي، اور مجھے اس نے طلاق بھی دے دی ہے. وَانْقَضَتْ عدتی، اور اس کی عدت بھی پوری ہو چکی ہے. وَالْمُدَّةُ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ، اور مدت اس کا احتمال بھی رکھتی ہو کہ بیچ کا جو فرق ہے، جتنے عرصے کے بعد یہ آ کر یہ کہہ رہی ہے تو بیچ میں اتنا ہو کہ پہلی عدت پوری ہوئی ہو، اس کے بعد پھر نکاح دخول، اس کے بعد پھر اگلی 3 حیض عدت، تو یہ پوری ہو رہی ہو تو فرماتے ہیں کہ جاز للزوجی ان یصدقها، پہلے شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرے. اذا کان فی غالب ظنہ انها صادقہ، بخلاف بشرط ہے کہ اس کے غالب گمان کے مطابق یہ ہو کہ یہ عورت سچی ہے. لأنه معاملۃ، فرماتے ہیں کہ یہ نکاح ایک معاملہ ہے کہ دیکھیں اس میں گوئے کہ عورت کی رضامندی سے مہر اس کو دے کر اس کی بضع کا مالک ہونا ہوتا ہے، تو ایک معاملہ ہے، اور ایک معاملات کے اندر ایک آدمی کی خبر بھی کافی ہوتی ہے. او امر دینی، یا یہ کہ ایک دینی معاملہ ہے نکاح، تو لہٰذا ان دونوں کے اندر ایک شخص کی جو خبر ہے وہ قبول ہوتی ہے. لتعلق الحل به، کیونکہ عورت اس نکاح کے ساتھ حلال ہو جاتی ہے، تو عورت کی بضع کا حلال ہونا یہ اس نکاح کے ساتھ متعلق ہے، تو یہ بھی ایک امر دینی ہوا. تو لہٰذا وقول الواحد فیہما مقبول، لہٰذا دینی معاملہ ہو یا صرف یعنی دنیاوی معاملہ ہو تو اس کے اندر ایک آدمی کی خبر وہ مقبول ہوتی ہے. وہو غیر مستنکر، اور یہ عورت کی یہ جو خبر ہے یہ کوئی اتنی بری بھی نہیں ہے کہ جب مدت اس کا احتمال رکھتی ہے تو اتنی بری بھی نہیں ہے. پھر واختلفوا فی ادنی هذه المدہ، اس مدت کے سب سے کم مقدار کے اندر اختلاف کیا ہے فقہا نے. بعض نے تو کہا کہ بھئی چونکہ بیچ میں یعنی 3 دن اگر حیض شمار کریں کم سے کم، پھر کم سے کم جو بیچ میں طہر ہوتا ہے وہ 15 دن ہوتا ہے، اس طریقے سے کر کے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 مہینے ہونے چاہیے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں 39 دن ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ 2 مہینے اس لیے کہ 3 دن 3 گوئے کہ 9 دن تو حیض کے ہو گئے 3 حیضوں کے، اور بیچ میں 15 گوئے کہ 45 وہ ہو گئے، 45 اور 9 ہوئے کہ 54 دن ہو گئے، اور بیچ میں جو ہے وہ نکاح وغیرہ کے، تو اس طریقے سے کر کے 2 مہینے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کرتے ہیں، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ تقریباً 39 دن. تو بہرحال اس کی مدت کے اندر اختلاف ہے، لیکن کم سے کم مدت اتنی ہو کہ جس میں پہلے 3 حیض بھی گزر جائیں، اس کے بعد دوسرے 3 حیض کی عدت بھی گزر جائے، اور بیچ میں جو نکاح کا کچھ تھوڑا سا وقت وہ بھی ہو. تو اتنی مدت کو کم از کم 2 مہینے وہ اگر ہیں، اور وہ عورت کہتی ہے کہ وہاں میری عدت گزر چکی ہے اور یہ سارا پروسیس ہو چکا ہے، تو پھر اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوا. باب الرجت کی یہ فصل بھی اپنے اختتام کو پہنچی، جس میں ہم نے حلالہ شرعیہ کا حکم ذکر کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.